اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جس کے حکم کے اور مرضی کے بغیر سانس نہیں لے سکتے، اس کی مرضی کے خلاف ہم پوری زندگی گزار رہے اور ہم وقت نکال کے سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ سوچو، غور کرو، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے۔ ہمارے میں اور طائف والوں میں بس صرف اتنا فرق رہ گیا ہے کہ انہوں نے پتھر مارے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پتھر نہیں مارتے۔ سوچو، غور کرو، ہمت نہیں ہونی چاہیے تھی، ہمت نہیں ہونی چاہیے تھی نظام باطل کی کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان دنیا میں ہونے کے باوجود وہ ہمارے سامنے آ کے ننگا ناچے۔ اللہ معاف کرے، سوچ کے دیکھو، اتنی بڑی ذمہ داری دے کے بھیجی گئی تھی امت مسلمہ کہ سنبھالو اپنے دین کو، سنبھالو اپنے دین کو۔ دنیا کو انسانیت، غیرت سکھانے والے کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد کون؟ ان کی امت۔ دنیا کو انصاف سکھانے والے کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد کون؟ ان کی امت۔ دنیا کو حیا اور سادگی سکھانے والے کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد کون؟ ان کی امت۔ اسی طرح دنیا کو اخلاقیات، معاملات، معاشرت میں مجھے کہنے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگے، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، لیکن اس کا مطلب بہت بڑا ہے۔ اس کی مطلب کی باریکیوں کے ساتھ میں، اس کے مطلب کی باریکیوں میں سوچ کے پھر سوچو کہ دنیا کو اخلاقیات، معاملات، معاشرت سکھانے والے کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد کون؟ ان کی امت۔ اور امت یہ سب ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اپنی ذہن کے سرکل میں چھوٹا سا ایک دین کا حصہ بٹھا لیا ہے کہ دین کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان۔ سوچو، سوچ کے دیکھو، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، نہیں تو پھر امتی ہونے کا حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر امتی ہونے کا حق ہم سے ادا نہیں ہوگا۔ ہم سب یہ امید کرتے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں ہو، تو سوچ کے دیکھو کہ ہم امتی ہونے کا کیا حق ادا کریں۔ دنیا کو عبادتوں کے طریقے بتانے والے، دنیا کو زندگی گزارنے کے طریقے بتانے والے کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد ان کی امت۔ اتنی بڑی ذمہ داری دے کے بھیجی گئی تھی امت مسلمہ۔ تعجب کی بات ہے کہ چاہتے تو سب یہی چاہتے۔ آج اگر کسی سے بھی پوچھا جائے نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ برائی کا راج چاہتے یا بھلائی کا راج چاہتے، تو ہر کسی کا جواب یہ رہے گا کہ ہم بھلائی کا راج چاہتے، ہم یہ چاہتے کہ امن و امان قائم ہو، بھلائی قائم ہو۔ لیکن قائم کرے گا کون؟ ایک سے بڑھ کر ایک بدعمالی ہمارے اندر موجود ہے۔ پھر یہ اچھے اعمال، بھلائی کا قائم کرے گا کون؟ کیا آسمان سے فرشتے اتر کے کریں گے؟ سوچ کے دیکھو، دنیا میں بھلائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے، برائی کا قائم کرنے والا بھی انسان ہے۔ تو سوچ کے دیکھو، یہ تو بالکل اس طرح کی بات ہو گئی کہ ہم نے زمین میں مونگ پھلی کو بوئے اور پھر اس میں سے بادام کے اگنے کی امید کریں کہ اب اس میں سے بادام اگ جائے۔ جو بوؤں گے وہ کاٹوں گے۔ ہماری برائی کے بیج آج ہمارے سامنے مضبوط درخت بن گئے ایک دم۔ سوچو،
اے اللہ ہم کو سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین۔